بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، خطہ پاک اوچھ، رائٹر ہیں اس کتاب کے مسعود حسن شہاب۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 5، صفحہ نمبر 19، اور ہیڈنگ چل رہا ہے حروف یعنی حرف آغاز۔ ناظرین، 4 وی لاگ ہم اس پر گزار چکے ہیں، انشاءاللہ پوری کتاب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خطہ پاک اوچھ، مسعود حسن شہاب اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب جاری کی ہے۔ بہت بہترین کتاب ہے، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے، سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے، کم ظرف ہیں وہ جام چھلک کے جاتے ہیں جن سے ہمیں اپنا بھرا دل بھی چھلکنے نہیں دیتے، تحسین میری ان کو دعائیں لگیں لاکھوں، جو خود کو کسی دل سے اترنے نہیں دیتے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 5 ہے اور حرف آغاز اس کتاب کا، جس کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچھ، مسعود حسن شہاب اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب لکھی ہے، جو ہم آپ کے سامنے پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ پوری کی پوری کتاب آپ تک رکھا جائے۔ کتاب کو وی لاگ نمبر 5، چچ نامہ، صفحہ نمبر 19۔ چچ نامہ وہ پہلی کتاب ہے جو ملتان و سندھ کی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے، لیکن یہ امر باعث تعجب ہے کہ چچ نامہ کا مرتب اوچھ کا باشندہ ہونے کے باوجود اوچھ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ اس کتاب کے مقدمہ میں وہ اپنے قیام اوچھ کا مختصر سا تذکرہ ضرور کرتا ہے، اور اوچھ میں اس کی جس انداز میں پذیرائی ہوئی اس کا بھی کچھ حال بیان کرتا ہے، مگر اوچھ کی بستی کے بارے میں کچھ نہیں لکھتا کہ یہ کب آباد ہوئی، اس کا حد و دربہ کیا تھا، اور مختلف ادوار میں اس کی تاریخ یا سیاسی اہمیت کیا رہی ہے۔ اس کے بعد طبقات ناصری کا نمبر آتا ہے، جس کا مصنف قاضی منہاج اوچھ کے مدرسہ فیروز پورہ یعنی فیروزیہ کا پرنسپل تھا، مدرسہ فیروزیہ کا پرنسپل تھا۔ ہر چند قاضی صاحب ایک مورخ تھے، مگر تاریخ کو وقع نویسی کے انداز میں پیش کرتے رہے، اور ایک مورخ اور وقع نویس میں جو فرق ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ ایک مورخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہدانہ بصیرت کا حامل ہو اور اجتہادی صلاحیتوں سے پوری طرح بہرہ ور ہو، وقت مشاہدہ اور ذوق مطالعے کا اس حد تک خوگر ہو کہ کوئی جزئی واقعہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اس کی نگاہ سے اوجھل نہ رہے، اور جب وہ کسی تاریخی موضوع پر قلم اٹھائے تو قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا تشفی بخش جواب خود اس کے مضمون کے اندر موجود ہو۔ گرد و پیش کے حالات پر سیر حاصل تبصرہ کیے بغیر جو مورخ ان پر سے سرسری طور پر گزر جاتا ہے، وہ تاریخ نویس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح جو مورخ پیش آمدہ حالات کے منظر و پیش منظر سے پردہ نہیں اٹھاتا، وہ بھی اپنے فرض منصبی سے کما حقہ احدہ برا نہیں ہوتا۔ ناظرین، تاریخ اوچھ 1931 مطابق 1349 ہجری میں محبوب المطابع دہلی میں تباہ ہو کر شائع ہوئی تھی۔ ناظرین، ایک مورخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض حالات و واقعات کے ذکر پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ ان کا صحیح اور غیر جانبدارانہ تجزیہ بھی کرے، اور تجزیے کا انداز سطحی نہ ہو، محققانہ ہو۔ افسوس کہ محولہ بالا
دونوں کتابوں میں حوالہ بالا، دونوں کتابوں میں ان میں سے کسی ایک بات کو بھی ملحوظ نظر نہیں رکھا گیا۔ تاریخی یعنی تاریخ یمینی اور کتاب الہند البیرونی نسبتاً زیادہ قدیم ہیں اور سلطان محمود غزنوی کے عہد سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے مصنفین اس علاقے میں بے نفس نفیس آئے ہیں اور اس خطہ میں رونما ہونے والے واقعات سے براہ راست متعلق رہے ہیں۔ ان سے پہلے مسعودی اور اسی قبیل کے دیگر مورخین بھی اوش کے اطراف و نواح سے گزرے ہیں۔ ان میں سے بعض نے باقاعدہ اس علاقے کا سروے کیا ہے، مگر اوش کے بارے میں وہ بھی خاموش رہے ہیں۔ خاموش ہیں یاقوت حمودی کی محجم البلدان میں دنیا جہاں کے شہروں کا تذکرہ ملتا ہے، مگر نہیں ملتا تو اوچ کا ذکر کہیں نہیں ملتا، حالانکہ اوچ بڑی قدیم العہد بستی ہے۔ اگر کوئی خارجی شہادت موجود ہو، اگر کوئی خارجی شہادت موجود نہ ہو، جب بھی علم طبقات الارض کی روح سے اس بستی کی عمر ارض بابل و نینوا اور مصر و روم سے کسی طور کم نہیں۔ اوچ پر تھوڑا بہت جو تحقیقی کام ہوا ہے وہ متشرقین یورپ کی دماغی کاوشوں کا رہن منت ہے۔ انہوں نے اس عقدے کو حل کرنے کی کسی قدر کوشش کی ہے کہ اوش کا محل وقوع کیا تھا، اوچ مختلف ادوار میں کن داخلی اور خارجی تبدیلیوں سے دوچار ہوا اور اس کی قرار واقعی اہمیت کس عہد میں کیا رہی۔ تاہم ان ساری تحقیقات کے باوجود ایک تشنگی کا احساس باقی رہتا ہے۔ سر الیگزینڈر کنگھم نے قدیم جغرافیہ ہند میں اس پر شرح و بسط سے روشنی ڈالی ہے۔ میجر راورٹی، سر الیٹ اور برگر نے بھی اوچ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر اچھا خاصا مواد مہیا کیا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ پوری کی پوری کتاب آپ تک پہنچائی جائے اور انشاءاللہ رکھیں گے آپ کے سامنے پوری کتاب خطہ پاک اوچ، مسعود حسن شواب اردو اکیڈمی بہاولپور۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پوری کی پوری کتاب۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوایا، آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، جاؤ مسواک لے کے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑی گئیں، مسواک کو منہ میں ڈال کر دبایا اور نرم کیا تاکہ نرم ہو جائے۔ اس کے بعد پانی سے دھویا کہ میرے منہ کے جراثیم نہ لگ جائیں، کہ میرے منہ کا پانی نہ لگ جائے۔ مگر حضور اکرم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ حضور اکرم فرماتے ہیں، ناظرین، حضور اکرم فرماتے ہیں، شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے مگر شاعر نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ تیرے دہن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، تیرے دہن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، جو پیالے پہ ہونٹ تیرے
لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے میرا تجھ کو کہا ہے اکثر جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی مگر تو کتنی عظیم عائشہ خدا نے دی خود تیری صفائی سناخا تیرا خدا کا قرآن سناخا تیرا خدا کا قرآن ابو بکر کی ہے نیک دختر صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر